نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الرعد، رات کا مطلب ہوتا ہے بادل کی گرج، جسے انگلش میں ہم تھنڈر کلیپ کہتے ہیں۔ کچھ مفسرین کے مطابق یہ مدنی سورت ہے اور کچھ کے مطابق یہ مکی سورت ہے، لیکن مضامین سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے۔ انداز وہی ہے اس کا جو کہ مکی صورتوں کا انداز ہوتا ہے۔ 6 رکوع ہیں، 6 رکوع، 43 آیات ہیں۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، الف لام میم را حروف مقطعات ہیں۔ جو مقطعات را پر ختم ہو رہے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر ان کے آگے آیت نہیں آتی۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب الہی کی آیات ہیں۔ والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر اکثر لوگ مانتے نہیں۔ تو قرآن کا ذکر کیا گیا کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، آیات الکتاب، کتاب یعنی قرآن، اور فرمایا والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ بھی حق ہے۔ تو کتاب کا ذکر الگ کیا گیا اور انزل الیک کا ذکر الگ کیا گیا۔ 2 معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کتاب یعنی قرآن اور انزل الیک جو کچھ نازل کیا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، اس سے مطلب بھی قرآن ہی ہو، دونوں ایک ہی چیز ہوں، کتاب بھی قرآن، انزل الیک بھی قرآن۔ اور انزل الیک سے وہ وحی مراد ہو سکتی ہے جس کو کہ وحی خفی کہا جاتا ہے، دا ہڈن وحی، چھپی ہوئی وحی۔ اور چھپی ہوئی وحی اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، قرآن کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، وہ بھی ایسا ہی دین کا حصہ ہے، ایسا ہی دین کا ستون ہے جیسا کہ قرآن ہے۔ دین کے معاملات میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی خواہش سے نہیں فرمایا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دن آپ نے نعوذ باللہ بیٹھے بیٹھے بائی دا وے کہہ دیا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو ہم عرفات میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا حج ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ آپ کی شایان شان نہیں تھا کہ آپ اس طرح اپنے گمان سے، اپنے خیال سے دین کے بارے میں بات کرتے۔ جو حکم آیا 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں کھڑا ہونے کا، وہ اللہ کی طرف سے آیا، وحی کے ذریعے سے آیا، لیکن وہ وحی قرآن میں موجود نہیں ہے بلکہ حدیث کی شکل میں ہم نے اس کو سنا۔ تو جو لوگ آج فرق کرتے ہیں کہ کیا قرآن کے ساتھ بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، تو بات یہ ہے کہ اگر اس کو ہم یوں کہیں کہ کیا وحی کے ساتھ کسی چیز کی ضرورت ہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ وہ کیا کر رہے ہیں لوگ کہ انہوں نے وحی کا ڈویژن کر دیا، جو وحی قرآن میں موجود ہے اس کو مانتے ہیں اور جو وحی قرآن کے اندر موجود نہیں ہے اس کا انکار کرتے ہیں۔ یہ مناسب نہیں ہے نا، بجائے کہ وہ کوئی یوں کہے کہ ہم بس قرآن کو مانیں گے، بہتر ہے کہ وہ کہے کہ ہم وحی کو مانیں گے۔ ماننا تو وحی کو ہے نا، اللہ کے کلام کو، اللہ کی بات کو ماننا ہے، چاہے وہ وحی جلی کی شکل میں ہو جو کہ قرآن میں موجود ہے، چاہے وہ وحی خفی کی شکل میں موجود ہو جو کہ ہمیں سنت اور حدیث سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ النجم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ وہ تو وحی کے مطابق بات کرتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی گئی ہے۔
قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، جبکہ حدیث میں معنی اور مرضی اللہ کی ہوتی ہے، مطلب اللہ کی طرف سے آیا ہوتا ہے، لیکن الفاظ اللہ کے نہیں ہوتے۔ الفاظ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا کرتے تھے۔ لہٰذا نماز میں ہم احادیث کی تلاوت نہیں کر سکتے، چاہے وہ حدیث قدسی ہی کیوں نہ ہو، نماز میں نہیں پڑھی جا سکتی وہ۔ تو فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ سارا کچھ آیا ہے تمہارے پاس۔ رب کا ذکر کیا گیا، پالنے والا ہے، مالک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، کوئی غیر نہیں ہے، کسی اجنبی کی طرف سے نہیں آیا، یہ قرآن کسی دشمن کی طرف سے نازل نہیں ہوا کہ انسان کے اندر شک شبہ یا خوف یا بے اعتمادی پیدا ہو۔ پالنے والے کی طرف سے، پیدا کرنے والے کی طرف سے یہ کلام آیا ہے، اور رب تو چاہتا ہے کہ اس کی تخلیق تباہ نہ ہو، پریشان نہ ہو، غم اور رنج کا شکار نہ ہو اور بھٹکنے سے بچے۔ چونکہ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اسی لیے تو اس نے یہ قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت کا اظہار ہے قرآن، تمہیں زحمت میں مبتلا کرنے نہیں آیا، تمہیں تو رحمت دینے کے لیے آیا ہے۔ الرحمن، جب رحمان کی رحمانیت کو جوش آیا تو کیا ہوا؟ علم القرآن، اس نے تو قرآن سکھایا۔ تو پورے دل کے ساتھ، پوری خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرو، جیسے کہ سورہ یونس میں فرمایا تھا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو ان کو چاہیے اس پر خوشیاں منائیں، پورا اعتماد کرو اس کے اوپر، تمہارے ولی کی طرف سے آیا ہے، اللہ کی طرف سے۔ آنکھیں بند کر کے اس پر عمل شروع کر دو، کسی خوف کی، کسی خطرے کی، کسی شک شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ لیکن کیا ہے معاملہ؟ اتنا یقین دلانے کے باوجود بھی کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، اکثر لوگ مانتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں مان رہے؟ ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ثبوت کی کمی ہے یا لاجک کی کمی ہے، بات صرف یہ ہے کہ وہ ضد پر آ گئے، تعصب کا شکار ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اب ایسے لوگوں کو قائل کرنے کا ہم ایک الگ ہی انداز دیکھیں گے، نہایت خوبصورت انداز۔ یوں سمجھیے کہ اب 2 گروہ آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک گروہ جو کہ دعوت پیش کر رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ وہی پر، اور ایک گروہ جو کہ اڑ گیا ہے انکار پر، ضد پر آ گیا ہے۔ جب ضد پہ آتا ہے انسان تو اس کا دماغ بھی بند ہو جاتا ہے، اس کی تو لاجک بھی کام نہیں کرتی، بس ضد آ گئی نا، نہیں کرنا۔ یوں سمجھیں جس کو کہ ہم آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ ڈیڈ لاک ہو گیا۔ اتنے میں اللہ جو کہ حکیم ہے، دانا ہے، اس نے گفتگو میں، بات چیت کرنے میں ڈانٹ ڈپٹ کا، غصے کا، الزام تراشی کا انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ ایک اور انداز اختیار کیا جس سے کہ بات ان کو سمجھ آئے۔ اب آگے جو آیات ہم پڑھیں گے اس میں آپ یوں سمجھیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہیں 2 لوگوں کی بحث ہو رہی ہو اور اگلا مان کر بات نہ دے رہا ہو، تو جو زیادہ عقل مند ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا چلو چھوڑو اس بات کو، چلو رہنے دو، کوئی اور بات کرتے ہیں، چلو کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ یہ انداز ہے یہاں پر۔ اس کنفرنٹیشن کے ماحول سے اب لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے، مختلف ماحول کی سیر کرائی جا رہی ہے، باغ کی سیر کے لیے لے جایا جا رہا ہے، نیچر سے قریب ان کو لے جایا جا رہا ہے کہ یہ ذرا فطرت کی پکار کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں۔ جب ان کی آنکھیں فطرت کے نظارے دیکھیں تو ان کے اندر بھی فطرت تازہ ہو جائے، فطرت کی پکار محسوس کر سکیں، اور ان کو لگے کہ جو قرآن دعوت دے رہا ہے اور جو فطرت کے نظارے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں ان کے اندر کمپلیٹ سنکرونائزیشن ہے، ہم رنگی ہے، ہم آہنگی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس طرح انسان اپنی فطرت کو بھی جب پہچانتا ہے، فطرت کی پکار سن سکتا ہے، تو قرآن کی دعوت اس پر زیادہ کھل کے اثر کرتی ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ جیسے کہ باغ کی سیر کو لے جایا جا رہا ہے، آؤٹ ڈورز لے جایا گیا، غصہ ٹھنڈا ہو،
مزاج میں، طبیعت میں شگفتگی پیدا ہو، کلیئرٹی کے ساتھ سوچ سمجھ سکیں. اور دنیا میں بھی آج کل آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ جو بڑی اہم کانفرنسز ہوتی ہیں، اہم میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں، وہ کسی بہت ہی خوبصورت مقام پر رکھی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ وہ بوربن میں رکھیں گے یا مری کی کسی اور جگہ پہ رکھیں گے. وجہ کیا ہے؟ وہی میٹنگ ہے. وہ میٹنگ یہاں ہال میں بھی ہو سکتی ہے. آخر کیوں اتنا پیسہ خرچ کیا؟ اپنی ٹیم کو اٹھا کر اتنی دور لے گئے، ان کا ٹکٹ دیا، ان کے ہوٹل کا کرایہ دیا، رہنے سہنے کا خرچہ اٹھایا. کیوں؟ فرق ہوتا ہے. ایک چیز کامیاب ہوئی ہوگی تبھی تو. یہ جو ریزورٹس وغیرہ میں میٹنگز رکھی جاتی ہیں، اس کے نتائج نہایت کامیاب نکلتے ہیں. ماحول بدلتا ہے، خوشگوار ماحول ہوتا ہے، قدرت کے نظارے چاروں طرف انسان کی روح کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں، تو درست بات سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. غصہ جب انسان کو آ رہا ہو، سیدھی بات بھی سمجھ نہیں آتی، اور جب موڈ اچھا ہو، موڈ خوشگوار ہو، تو باتیں سمجھ آ جاتی ہیں بہت آسانی کے ساتھ.